السلام علیکم، کیا حال احوال ہیں ڈیئر لسنرز؟ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، آپ سب کو خوشخبری سنا دوں کہ یہ ناول جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ آئے تو پھر سنیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ناول جو ہے وہ دلچسپ نہیں لگ رہا ہوگا، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ناول جلدی سے ختم ہو تاکہ کوئی آگے اور مزیدار سا دلچسپ سا ناول شروع ہو۔ تو جناب، آج میں اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں اور اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ آخری ہوگی۔ تو چلیے جلدی سے بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ ناول کا نام ہے چراغ آخر شب۔ مصنفہ ہیں رفعت ناہید سجاد۔ قسط نمبر 21۔ پھر میری ملاقات ان لوگوں سے رہی جنہوں نے میرے ذہن پہ تادیر اور گہرے نقش چھوڑے، پکے والے نقوش، جیسے آپائی کا پیر مکوڑا شاہ تھا۔ یاد ہے نا، وہ کیسے مٹی کی ننھی سی گیلی ڈلی لے کر اس کا مالٹا بناتی تھیں، گول سڈول مالٹا، جسے موسمی ظاہر کرنے کے لیے تہ میں ایک ننھا سا دائرہ بناتی اور اوپر والی گولائی پر مالٹے کے پتوں کی تازہ کونپل گاڑ کر اس کو اصلی مالٹے کی شکل میں ڈھال لیتی تھی۔ کچھ دن بعد پتے خشک ہو کر جھڑ جاتے، لیکن وہ سوراخ اور نقش موجود رہتے تھے۔ سو میرے وجود پر جو اضافی جھاڑ پھونس تھا وہ تو جھڑ گیا، لیکن نقش گہرے تھے جو ابھی تک موجود ہیں۔ سر عباس تھے، آپائی تھی، کریم بھی، پھر میرے عزیز از جان دوست عثمان، رضا، تنویر، حمیرہ اور تم، ہم سب جیسے ایک دوسرے کا حصہ بن گئے۔ پھر جب میں اس نئے سیٹ اپ میں گھل مل گیا تو مجھے اسے بھی چھوڑنا پڑا، انہی نشانوں اور سوراخوں کو سر پہ سجائے۔ یہ بھی ہجرت کی ایک دوسری شکل تھی، ویسے تو ہم کیا، ہماری ہجرت کیا۔ پھر ہوا یوں کہ میں راولپنڈی میڈیکل کالج گیا، اکاڑا، سیاچن، احمد پور، پہاڑوں سے اترا تو صحرا میرا مقدر ہوئے۔ میں اس کہانی کو دہرا کر صرف اپنی تسلی کر رہا ہوں، ورنہ یہ قصہ تمہارے لیے اجنبی ہے نہ میرے لیے۔ البتہ مجھے غلط پاؤ تو ٹوک دینا۔ پھر ایک دن مجھ پر بڑا عجیب غریب انکشاف ہوا۔ مجھے یقین تھا میں تم سب کو سمجھتا ہوں، وجہ مجھے معلوم نہیں، لیکن باقی لوگوں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ۔ وہ کچھ دیر رکا، اسے لگا وہ اس انداز میں جملے کو روانی میں ادا نہیں کر سکے گا۔ اس سے قبل کہ اس کی آواز لڑکھڑاتی، اس نے خود کو روک لیا۔ میں اپنے کشف پر نازا ہوں۔ جب میں نے اچانک محسوس کیا تم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اس سے قبل کہ تم خود سے یا مجھ سے کوئی اعتراف کرتی، مجھے اس کا ادراک تم سے بھی پہلے ہو گیا۔ جب تم اپنے زخمی کلاس فیلو کے ساتھ تھیں، جب ایک اجنبی مہمان کو تم نے کھانے پر روک لیا، جب ریلوے کے اپنے کمپارٹمنٹ میں پڑھتے تو میں نے تم سے ایک سوال کیا۔ اس پر بھی اچانک ایک الہامی کیفیت اتری تھی۔ وہ جو کچھ سنا رہا تھا بے سروپا اور بے مقصد نہیں ہانک رہا تھا۔ یوں جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ سادھ لینے میں کیا مصلحت ہو سکتی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید آ گیا تھا۔ ابیر جیسے کتنی دیر کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ اپنی ڈائری سے چند گنے چنے ورق سنانے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ چپ ہونے میں مصلحت کیا تھی؟ وہ بتاتی تو کیا بتاتی؟ یہ قصہ اتنا عام تو نہیں تھا کہ یوں اڑتا پھرتا۔ اس نے تو اپنی زبان سے کبھی ایسا جملہ ادا نہیں کیا، بلکہ باضابطہ طور پر کبھی خود سے بھی نہیں سوچا۔ کیا وہ اس کا تصور پڑھ لیتا ہے؟ کوئی لہر ہے جو اس کے دماغ سے نکلتی ہے اور اڑتی اڑتی اوپر چلی جاتی ہے۔ میں نے تمہیں پریشان کر دیا، مجھے اچھا تو نہیں لگا، لیکن شاید میں یہ اعتراف تمہارے منہ سے سننے کا خواہش مند تھا۔ تم سارے اعترافات عمر بھر میرے سامنے رکھتی آئی ہو، پھر اس اتنے بڑے فیصلے میں ایسی بے اعتباری کیوں؟ تم نے ذکر نہیں کیا تو مجھے خیال آیا تمہارا مجھ پر اعتبار ختم ہو گیا، یا تم مجھے فاصلوں پر رکھ کر سوچنے لگی ہو، شاید اپنے کسی فیصلے پر خود مطمئن نہیں ہو۔ اس ساری کہانی میں نے تمہیں بھی شہر والی ٹیوشن نہیں دی۔ میں 10-12 روز پہلے اسلام آباد گیا تھا اور اس سے ملا تھا۔ ایک ساری شام میں نے اس کے ساتھ گزاری اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ایک مخلص اور اچھا لڑکا ہے۔ میں کبھی تمہارے انتخاب سے مایوس نہیں ہو سکتا، تم غلط چیز چن ہی نہیں سکتی۔ اور آج جب میں عین اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں وہ اس دن بیٹھا تھا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ میں تم سے ایک بات کہوں، حالانکہ یہ بات اسے خود تم سے کہنی چاہیے، مگر مجھے یقین ہے اس نے اب تک نہیں کہی ہوگی،
اور تم نے اسے کہنے بھی نہیں دی ہوگی۔ وہ سچ مچ تم سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ لفظ اپنے استعمال میں اس قدر پھٹیچر ہو چکا ہے، لیکن اس کی محبت یقیناً پھٹیچر نہیں ہے۔ اور اگر میں کہہ رہا ہوں اور تمہارے لیے کہہ رہا ہوں تو سوچ لو، یقیناً پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ بعض لفظ بے معنی نظر آنے کے باوجود بہت اہم ہوتے ہیں۔ دراصل 1:30 بجے جب ہم سؤروں کے خوف سے اٹھے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جانے لگے تو ہم دونوں نے محسوس کیا ہمارا ٹھکانہ جدا نہیں تھا، شاید محور بھی مختلف نہیں تھا۔ جس وقت نزدیک کی مسجد سے مؤذن نے صبح کی آمد کی اطلاع اللہ کی عظمت کے ساتھ دی تو ہم نے غور کیا، ہم اتنی دیر سے ایک ہی انسان کی بات کیے جا رہے ہیں۔ تم سمجھتی ہو نا وہ ایک ہی انسان کون ہو سکتا ہے؟ شہریار نے دیکھا وہ جلدی جلدی پلکیں جھپکا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں خجل ہونے لگا۔ یہ کون سی مردانگی ہوئی کہ ایک بہادر لڑکی کہ جس کے آنسو بڑی قیمت رکھتے ہوں ارزاں کر دینا کیا کمال ہوا۔ شہریار کو محسوس ہوا وہ خود بھی اسی تیزی سے آنکھیں جھپک رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی جذباتی ہونے سے بہت کتراتا تھا۔ حمیرہ ہوتی تو اب تک کافی بنا کر لا چکی ہوتی۔ وہ اسے نظریں اور موضوع دونوں چرانے لگا۔ چلو تمہیں کافی بنا کر پلاتا ہوں۔ وہ اٹھا اور اس کا انتظار کیے بنا تیزی سے اندر چلا گیا۔ گڑ والی نیم گرم چائے کا ایک طویل گھونٹ بھرتے اس کو یاد آیا، آج جس چائے کو وہ اس رغبت سے پی رہی ہے، کل اس کی خاطر وہ نوکری چھوڑنے پر آمادہ تھی۔ اس کا مطلب وقت گزرا ضرور ہے۔ اب جو آئے ہو تو ٹھہرو۔ پروین یہ بتاؤ تم نے کبھی شاعری پڑھی یا سنی ہے؟ ہمارے گاؤں کے سب بزرگ پیدا ہی شاعر ہوتے ہیں۔ اس نے پردے سرکا کر گرد مٹی کے ساتھ روشنی کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہمارے ہاں بولیاں ہوتی ہیں، ٹپے ہوتے ہیں، اب تو فلمی گانے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی اکبر سے ہیر سن کر دیکھیں، درختوں پر بیٹھے پرندے رونے لگتے ہیں۔ عبیر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ کس قسم کی تشبیہ ہے پروین؟ آج اب بہت خوش ہو، پرندوں کے رونے پر بھی ہنس پڑی۔ اس نے ایک دم اپنی ہنسی روک لی۔ واقعی کبھی ہم بے جگہ اپنی خوشی کا اظہار کر جاتے ہیں۔ تم اور اکبر ایک ہی گاؤں کے ہو؟ حیرت ہے آپ کو اکبر نے کچھ نہیں بتایا؟ چلو اس نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ آپ نے کبھی گاؤں دیکھا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ صرف ایک گاؤں دیکھا ہے، وہاں جہاں کسی بوڑھے بابا نے آپ کو گڑ دیا تھا، جو آپ نے مجھے دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں اس لیے ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی ہوں، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ گڑ تو شہر میں بھی ملتا ہے، مگر اس گڑ کی الگ سے پہچان ہوتی ہے۔ اور آپ نے گاؤں دیکھا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، گاؤں میں لوگ کمرہ بند کر کے نہیں سوتے، وہ کھلی ہوا میں سوتے ہیں۔ ہم ناشتے میں ڈبل روٹی بھی نہیں کھاتے۔ چائے گرمی کرتی ہے اور وہاں گوشت کی دکانیں نہیں ہوتی۔ ایک تالاب ہوتا ہے، گائیں بھینسیں ہوتی ہیں، درخت ہوتا ہے جس پر سایہ ہوتا ہے۔ سایہ تو درختوں کا ہوتا ہی ہے پروین، یہ گاؤں کا کیا کمال ہوا؟ کمال تو ہوتا ہے آپا، کیونکہ یہ سایہ درخت کے نیچے نہیں، درخت کے اوپر ہوتا ہے۔ چھوڑیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ آپ کو کیا پتہ وہاں خوشبو صرف گوبر اور پتوں کی ہوتی ہے یا لکڑیاں اور اپلے جلنے کی؟ اور جب سوکھی مٹی پر بارش کا چھینٹا پڑتا ہے تو سب پر حاوی مٹی کی خوشبو ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آوازیں بھی شہر سے الگ ہوتی ہیں۔ روٹیاں پکنے کی تھپ تھپ ہے، لہسن کے تڑکے کی چھن ہے، منڈیر پر بیٹھتے بولتے کوؤں کا شور، اور جب ان کا بس چلتا ہے صحن میں رکھی روٹی دسترخوان سمیت اٹھا کر اڑ جاتے ہیں۔ بیلوں کی گھنٹیوں کی آواز ہے۔ گاؤں میں گاڑی کے ہارن کی آواز نہیں آتی۔ ہاں اگر کبھی گاڑی کا ہارن سنائی دے تو گاؤں کی لڑکیاں ڈر کے رونے لگتی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس لیے کہ گاڑیاں ہمارے گھروں کو برباد کرنے آتی ہیں۔ وہ اس کو بہت دل شکستہ نظر آئی۔ تمہیں گھر یاد آ رہا ہے؟ تم چھٹی لے کے کچھ دن کے لیے گاؤں چلی کیوں نہیں جاتی؟ بڑے صاحب نے کچھ فائلیں بھجوائی تھیں، وہ ایک دم کاروباری اور آن ڈیوٹی ہو گئی۔ یہ جس کاغذ پر ٹیگ لگا ہے وہ آؤٹ ٹوڈے ہے۔ وہ اس کے سامنے سے چائے کی خالی پیالی اٹھاتے بالکل روکھی اور اجنبی ہو گئی تھی۔ اس کا بے ساختہ جی چاہا وہ اس کے اس قدر پروفیشنلزم پر داد دے، لیکن اس نے ایک دم ہی اپنے گرد دیواریں کھڑی کر لی تھیں کہ پھر سے ایک ہو۔ اس نے فائل گھسیٹ کر کھولی۔ ٹی بریک ختم ہوئی، کافی پارٹی کی گپ شپ تمام ہوئی، مسافر اپنے ٹانڈے بھانڈے سمیٹ کر جا چکا تھا۔ کیا اب بھی نہ جاتا لوگو؟ جب وہ پیالی اٹھانے اس کی ڈیسک کے نزدیک جھکی تھی تو اس نے دیکھا اس کی آنکھوں کے کنارے نمکین پانی سے تر تھے، سرمئی رنگ کے ہے ذات بے زار کا رنگ۔ اس کو دکھ ہوا، ہم سب کتنے کمزور انسان ہیں، کتنی آسانی سے جذبات کے دھارے میں بہتے نکل جاتے ہیں،
اسے گزشتہ شام یاد آئی اور بے سبب بھیگتی اپنی آنکھیں۔ پروین وسایہ کو بھی کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، لڑکی گاؤں کی ہو یا شہر کی، قابل ہو یا ان پڑھ، بہادر بننے کی کوشش ضرور کرتی ہے۔ سنا پروین وسایہ، وہ جب اگلے کسی چکر میں کسی کام سے اس کے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں برس برسا کر خشک ہو چکی تھیں۔ میری ایک دوست کا فون آیا ہے، وہ دور سے آئی ہے اور بہت تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے اور اس کے پاس بس یہی وقت ہے، وہ مجھ سے ملنے آنا چاہتی ہے۔ کیا آفس آورز میں ملاقات کی اجازت ہے؟ ایسے کوئی احکامات تو نہیں کہ اجازت نہ ہو، جب احکام منفی نہ ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہے اجازت۔ ارے واہ پروین، تمہیں تو سرکاری ملازمت میں ہونا چاہیے تھا، یہاں تو تم محض اپنا ہنر ہی ضائع کر رہی ہو۔ اور سنو، وہ آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ میری دوست کا نام سریا ہے، اس کے ہسبینڈ بھی ساتھ ہوں گے، تم ان کو ویٹنگ میں بٹھا کر مجھے اطلاع دینا پلیز۔ بہت بہتر، وہ مؤدب لہجے میں فائل اٹھا کر غائب ہو گئی۔ بہت دیر نہیں گزری تھی جب اچانک اس نے آفس میں بھگدڑ کی سی آواز سنی، جیسے ہر طرف شور شرابہ تھا۔ لوگ تیز آواز میں ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، پکے فرش پر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں تھیں۔ وہ باہر آئی تو لمحے بھر کے لیے سارے منظر کا کوئی حصہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سریا اور اس کا میاں دہشت زدہ سے لاؤنج میں کھڑے تھے۔ پروین وسایہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر اکبر اعظم کو آوازیں دے رہی تھی۔ ناخنوں کی کھرونچوں سے اس نے سریا کے شوہر کا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا جوتا اتارا اور دھڑا دھڑ اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیخیں مار کر رو رہی تھی، کسی ہوش کھوئے ہوئے انسان کی سی ہسٹیرک چیخیں۔ اس کا شوہر خود کو پروین کی گرفت سے چھڑانے کی لگاتار کوشش کر رہا تھا، لیکن پروین کی گرفت اس کے گریبان پر اس وقت تک ڈھیلی نہیں ہوئی کہ وہ ماربل کے فرش پر بے ہوش ہو کر گر نہیں گئی۔ بند ہوتی آنکھوں اور غنودگی کی حالت میں اسے لگا وہ ہوش سے دور ہوئی جا رہی ہے۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں جیسے کہیں بہت دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی طوفان اٹھا تھا، آندھی، گرد، بگولے۔ کار کی رفتار بیل گاڑی سے کہیں تیز تھی۔ شیشوں کے پیچھے سے اس نے آہستہ آہستہ دور ہوتے مکانات، درخت، مسجد دیکھے۔ سب تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، دونوں ہاتھ نیچے لٹکائے کھڑا اس کا خاندان امید اور التجا سے اس کی طرف دیکھتا ہوا۔ شاید اس کا جانا ان کے حالات بدل ڈالے۔ کسی کو تو بلی چڑھنا پڑتا ہے نا۔ جیسے ایک دفعہ چاچا کرم داد کا بیٹا دبئی گیا تو وہ سب اس کو رخصت کرنے اس پکی سڑک تک آئے تھے۔ اس دن ان رخصت کرنے آنے والوں میں وہ خود بھی شامل تھی، جو آج ان سے بچھڑ کر چاچا کرم داد کے بیٹے کی طرح کسی جہاز میں بیٹھ کر کسی اندیکھی بستی کی طرف جانے والی تھی۔ اندیکھی انجان بستیاں جو گاؤں کی ہر بوڑھی کہانی میں ہوتی ہیں، وہ جو درخت کے نیچے ایک دوسرے کے سر سے جوئیں نکالتی بچوں کو سناتی جاتی تھیں۔ اس کہانی میں کبھی گانا آ جاتا تھا، کبھی مکالمہ شروع ہو جاتا، کبھی امید بندھتی تھی، کبھی خوف سے سانس رک جاتا تھا۔ وہاں زیادہ تر کہانیاں منظوم قصے تھے، تو قصے کہانیوں کی دنیا، ماں باپ کی دنیا، اپنا دیس، اپنے لوگ، ہر گزرتے سیکنڈ میں اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ فضا دھندلا گئی تھی، کچھ گاڑی کے پہیوں سے اٹھتی گرد سے، کچھ دل سے اٹھتے بگولوں اور آنکھوں سے ایک تواتر سے بہتے آنسوؤں سے۔ دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا، نہ وہاں جہاں سے وہ آئی تھی، نہ اس جگہ جہاں اسے جانا تھا۔ زیادہ دن نہیں گزرے جب صحن میں بچھنے والی چارپائیوں میں ارشاد کی چارپائی کم ہوئی تھی۔ اب اس چارپائی پر دوسرے نمبر والا پیر پھیلا کر اکیلا سوتا تھا۔ آج رات سے ایک ہی چارپائی پر گچ مچ ہو کر سونے والوں میں مزید کمی ہو جائے گی۔ ایک روٹی چنگیر میں اور مٹی کی ہانڈی میں ڈوئی بھر سبزی اور بچ جائے گی، جو کسی اور فرد کی بھوک بھرنے کا سبب بنے گی۔ جب کھانے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہو اور کمانے والوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہو تو کچھ تو کمی بیشی کرنی پڑتی ہے، یا کھانے والے کم ہوں یا کمانے والے زیادہ ہوں۔ جب ارشاد گھر سے رخصت ہوا تو اس پر ماتم کی وہ کیفیت طاری نہیں تھی جو پروین عرف پینوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ پیدا ہوا تو اس کو جتا دیا گیا تھا وہ بڑا لڑکا ہے اور اس کو ماں باپ کا سہارا بننا ہے۔ جوان جہان اولاد ماں باپ کی کمائی روٹی کے ٹکڑے نہیں توڑتی۔ وہ جوان ہو گیا، حالانکہ ابھی اس کے چہرے پر نہ روئیں کا غبار آیا تھا، نہ آواز ٹوٹ ڈرکاں کی طرح پھٹی تھی۔ لیکن آدھی رات کو پانی کی باری لگانے سے کھیت کی کٹائی تک، ٹھٹھرتی سردی میں، تپتی دھوپ میں، وہ باپ کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتا۔ یا شاید اس سے اچھا تھا کہ بغیر کوئی چین چپیڑ کیے باپ جس کے پاس چھوڑ کر آیا تابع داری سے چلا گیا تھا۔ اب اس کی باری آئی تھی۔ مالکوں کی عورتوں کو وہ پسند آ گئی تھی، اور کیوں نہ آتی۔
ہر روز کھل بنولے سے سر دھو کر کنویں کا تازہ پانی ڈول بھر بھر کر اپنے وجود پر انڈیلتے وہ اس لائق بنائی گئی تھی کہ شہریوں میں چلنے پھرنے کے قابل بن سکے۔ یہ اور بات کہ اسے خود شہریوں میں سے ناقابل برداشت بو آتی تھی، لیکن پسند کرنے کا اختیار نہیں تھا، اور ناپسند کرنے کا اختیار پروین کو کسی نے نہیں دیا تھا۔ کھیتوں اور تالاب سے پرے گاؤں کی واحد دکان سے اس طرف ایکڑوں پر پھیلی ویران حویلی میں جو کبھی کبھی آباد ہوتی تھی، اس کو یہی سمجھا بجھا کر بھیجا گیا تھا کہ ایسے کام کرنا کہ مالکوں کو گلہ نہ ہو، ہم ان کا دیا ہی تو کھاتے ہیں۔ کھیت کھلیان دھرتی پانی سب ان کا ہے۔ وہ کسی میں شلجم توڑ کر دھوتے کھاتی حیران ہوتی۔ اللہ کی زمین پر اگا یہ شلجم جس کا بیج اس کے باپ نے بویا، اس کو پانی اس کا بھائی دیتا تھا اور جس کو اس نے خود توڑا تھا، مالکوں کا اس پر کیا حق تھا؟ مالکوں کو تو کبھی شلجم توڑتے اور بوتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ امام صاحب جب کبھی بچوں کو اکٹھا کرتے، عربی قاعدے کی پہچان کے ساتھ ساتھ بہت سے دینی واقعات سناتے جاتے تھے۔ یہ دنیا بنی کیسے تھی اور ختم کیسے ہوگی؟ وہ دجال کا ذکر کچھ اس طرح بیان کرتے کہ اسے لگتا وہ بہت سے دجالوں میں گھر گئی ہے جو زمین کے تمام خزانوں کے مالک بن بیٹھے ہیں اور قیامت بس آنے والی ہے۔ اسے قیامت سے خوف آتا تھا، اگر وہ گھر سے دور ہوئی اور قیامت برپا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا جانا ٹھہر گیا دو وجوہات پر۔ ایک تو اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ مالکن کو پسند آ گئی، لیکن وہ بجائے اپنی خوش نصیبی پر ناز کرنے کے چھپ چھپ کے روتی رہی۔ دوسرے اس لیے کہ چند روز ترن والے کھا کر اب خشک روٹی حلق میں پھنسنے لگی تھی، سو جب روٹی پوری پڑنا بند ہو گئی تو اس کا جانا لازم ہو گیا۔ اس شام سے اس نے چنگیر میں اپنے حصے کی روٹی بن کھائے چھوڑ کر پیٹ بھرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اس طرح خوراک پر اس کا بوجھ کم ہو جائے اور دجالوں پر کوئی خدا خوفی طاری ہو، لیکن شاید کسی کا اس طرف دھیان بھی نہیں گیا کہ وہ چنگیر سے صرف آدھی روٹی سے پیٹ بھر کر کیوں اٹھنے لگی ہے، سو اس کی قربانی رائے گا گئی۔ گاؤں میں بھوک کے سوا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بھوک بھی حق کے فرق کے ساتھ۔ بیٹے کی بھوک یا بیٹی کی بھوک، بیٹا پہلے کھاتا ہے، اس کا چنگیر پر حق ہے، اس سے بچ جائے تو بیٹی کے حصے میں آتا ہے۔ بیٹی استحقاق سے نہیں، ڈر ڈر کے چنگیر کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے۔ ماں میں یہ لے لوں؟ پھر جھجک کر ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے۔ بھائی چھین کے کھا لیتا ہے، پتہ نہیں چھین جھپٹ کر کھانا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن کیوں نہیں؟ بھوک ہی کے لیے ہاتھ باندھ کر تھر تھر کانپتے، رحم کی بھیک مانگتے اس کے ماں باپ مالکوں پر صدقے واری جاتے، دان میں اپنی اولادیں بخشتے، پھر بھی اس ملال میں گرفتار کے حق ادا نہیں ہوا۔ مالکن کسی تقریب کے لیے اس بے آباد گھر میں آ بسے تھے۔ گاؤں کا گاؤں امڈ پڑا، جنگل میں منگل ہو گیا، تندور سے تازہ روٹیاں لگ کر جا رہی ہیں، سرسوں کا ساگ گھوٹا جا رہا ہے، مکھن کے پیڑے نظر کیے جا رہے ہیں، اور اللہ وسایا تو وہ خوش نصیب تھا جس کی بیٹی مہمانداری کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ جتنے دن ان کا وہاں قیام رہا وہ پورا دن ان کے ساتھ گزارتی۔ رات کو باپ اس خوف کے ساتھ لینے آتا کہ کہیں رد تو نہیں کر دی گئی۔ اگر کسی کام میں مصروف ہوتی تو الٹے قدموں لوٹ جاتا اور کوئی گلہ نہ کرتا۔ آدھے گھنٹے بعد آنا، وہ برتنوں کے ڈھیر سے سر مار رہی ہوتی جب انواع اقسام کے پکوان کی تھیلیاں لیے وہ واپس اس کے بغیر گھر آ جاتا۔ آدھا گھنٹہ گاؤں کی تاریک رات میں ضروری نہیں، 30 منٹ کا ہی ہو، کبھی وہ پھیل کر گھنٹے تک نکل جاتا، کبھی سکڑ کر 15 منٹ کا رہ جاتا۔ کام کروانے والوں کا آدھا گھنٹہ بھی کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو پھر واپس بھیج دیا جاتا۔ اس طرح اس کے ایک دن میں کئی چکر لگتے، لیکن وہ چکر لگاتے کبھی نہیں تھکتا تھا۔ نہ بیٹی کو گھن چکر بنانے سے اسے کوئی رنج ہوا، وہ خوش تھا کہ مالکن اس سے خوش تھے۔ رات کا کھانا تو پورا گاؤں وہیں سے کھاتا تھا، لیکن وسایا کے حصے میں اس کھانے کے سوا اور بھی بہت کچھ آتا تھا۔ رات ہوتی تو گاؤں کے لوگ منادی کے ذریعے کھانے پر مدعو کر لیے جاتے۔ وہ سب کے سب ان کے ذہن کی منڈیر سے ٹیک لگائے اکڑو بیٹھے، پتہ نہیں کب تک اس زردے کا انتظار کرتے رہتے جس میں رس گلے اور اشرفیاں کثرت سے پڑی ہوتی تھیں۔ کسی کسی کے حصے میں دری یا چٹائی آ جاتی، ورنہ ننگی زمین بھی کسی کو چبھتی نہیں تھی، اور پروین کے سوا کسی کو ان کا یہ رویہ بھی نہیں چبھتا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ علامہ اقبال کون تھے، کیا کہتے تھے، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی۔ اس کے خیالات میں امام صاحب اور ان کے باغی بیٹے کی تربیت کا گہرا اثر تھا۔ باغی اکبر جب گاؤں آتا، علاقے کے بچوں کو گھیر گھار کر بیٹھ جاتا، اور جانے کون کون سا علم گلم علم ان کے ذہن میں انڈیلتا رہتا۔ حق حقدار کا ہے، جاگیریں ختم ہونی چاہیے، جو تم سے طاقت کے بل پر کچھ چھینتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو پتھر دے مارو۔
ووٹ سردار کے باپ دادا کی میراث نہیں، تمہارا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ اسے مانگو مت، اپنے اختیار میں رکھو۔ گاؤں میں تو لوگ اسے ڈرتے ہی تھے۔ خوف کی یہ خبریں اوپر بھی پہنچی۔ جاگیردار کے چمچے امام صاحب کو اٹھا کر لے گئے۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی زندگی یا موت کے چناؤ کی دھمکیوں کے بعد وہ واپس پلٹے تو انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ ان کو معلوم تھا اپنے اختیار سے گاؤں چھوڑ کر وہ کبھی نہیں جائے گا، لیکن ان کا بیٹا ہے، تنہا در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑے گا بھی نہیں۔ وہ پچھلی نسل کے نمائندہ تھے، اور پچھلی نسل ہمیشہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے، خوف زدہ، دبکی سہمی، مرعوب، جب تک اگلی نسل بوڑھی ہو کر اس کی جگہ نہ لینے آ جائے۔ پھر نئی بوڑھی نسل کی کھیپ، اور وہی خوف، وہی سہم، وہی اندیشے۔ جب پروین کام سے فارغ ہو کر باہر نکلتی تو دیوار سے تھکے تھکے وجود اس کے چاچے تائے اپنے سامنے سٹیل کی خالی پلیٹیں رکھے منو سلوا اترنے کے منتظر ملتے، جھکے ہوئے سروں اور بیماری سے زرد چہروں کے ساتھ وجود ٹکائے منتظر۔ دروازے پر بندھے مالکان کے خونخوار کتے اپنے حصے کا رزق تقسیم ہوتے دیکھ کر بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھائے رکھتے۔ یہ کتا بھی عجیب مخلوق ہے، پروین باپ کے برابر برابر چلتے سوچتی۔ ہمیشہ میلے کپڑوں والوں پر بھونکتا ہے، پینٹ کوٹ والے اسے چور نہیں لگتے، یا وہ چور ہوتے ہی نہیں، اور شاید وہ جانتا ہے کہ ہر روز چلتے سمے اس کے باپ کے ساتھ جو ایک گٹھڑ کر دیا جاتا ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے۔ مالکن کی وفاداری دکھانے میں کتے اور لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ لوگ صرف دم ہلا سکتے ہیں، بھونکنے کا حق ان کو ابھی تک نہیں ملا۔ باپ دیا ہوا سوغات سمجھ کر سینے سے سمیٹے گھر لے آتا، خواہ وہ چیز اس کے کسی کام کی نہ ہو۔ پلاسٹک کی بالٹی جس کے پیندے میں ٹیڑھ تھی، کنڈا ٹوٹا مگ، ولائتی رضائی جسے چوہوں نے ٹک لیا تھا۔ کچھ ثابت چیزیں بھی ہوتی، مگر ان کے بغیر بھی اللہ وسعہ کا گھر چل رہا تھا۔ ان کی ضرورت کوئی تھی یا نہیں، کوئی نہ کوئی مصرف نکال ہی لیتا تھا۔ وہ کچرا سمیٹ کر اترایا اترایا پلٹتا۔ ماں کو اس سے کسی حد تک اختلاف تھا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی پروین کے باپ کو کوستی، جو ان کے آگے پیچھے بچتا تھا اور جس سے وہاں کوئی ڈھنگ سے بات کرنا بھی کسرِ شان سمجھتا تھا۔ عزت نفس، انسانی حقوق، خودداری، یہ مشکل الفاظ تھے۔ گاؤں علم سے دور تھا، لہٰذا وہ سفر کر کے یہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ صبر کرنا قابل فخر تھا، جوتے کھا کر اف نہ کرنا باپ دادا اور ان کے باپ دادا کی ریت چلی آ رہی تھی۔ باپ موجودہ نظام معیشت سے واقف نہیں تھا، اس کے یہی کھاتے جنس کے بدلے جنس پر اٹک کر رہ گئے۔ چاول کے بدلے نمک، گندم کے بدلے گڑ، اہمیت تو وقتی ضرورت کی ہے، لہٰذا ٹیڑھ آئی پلاسٹک کی بالٹی کے کنڈے ٹوٹے مگ، چوہوں کی کتری رضائی کے بدلے انہوں نے معصوم، سادہ، خوش خلق، ہر فیصلے پر سر جھکانے والی پروین ان کے حوالے کر دی۔ کار تیزی سے آگے کی طرف جا رہی تھی، یا گاؤں ہی کی ہوا کسی تندی سے پیچھے رہتا جا رہا تھا۔ اس نے چکرا کر گرنے سے پہلے بند آنکھوں سے آخری منظر دیکھا۔ افراتفری میں صاحب کے کمرے سے نکلتا ان کا بیٹا، بالکل سامنے ننگے پاؤں دوڑتی عبیر عباس، اور بائیں طرف سے نمودار ہونے والا اکبر۔ اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے دیکھا، وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا سفر تھا اور کتنے زمانے لگے۔ اس کی سیٹ کے برابر بیٹھی ہاجرہ شیشے سے باہر جھانکتی اپنے ساتھ بیٹھی ہمراہی سے ایسی بے نیاز دکھائی دیتی تھی جیسے اس کے برابر پتھر کا کوئی ٹکڑا بیٹھا ٹھس ٹھس آنسو بہا رہا ہو۔ سڑک کے کنارے کینو مالٹوں کے چھوٹے قد کے درختوں، خودرو جھاڑیوں اور چمکتی سڑک میں اس کو زیادہ جاذبیت نظر آ رہی تھی۔ پھر شاید اس کا رونا نہ ختم ہوا نہ تھما کہ اس کی توجہ گاڑی کے باہر سے گاڑی کے اندر آئی۔ اس کو نہ رونے کی تلقین بھی اس انداز میں ہوئی کہ وہ اور زور و شور سے رونے لگی۔ لے ہاں، نخرے تیرے ایسے جیسے بڑی تو ماں کے گھٹنے سے لگ کے روٹی کھاتی تھی۔ شکر کر، روٹی تو پیٹ بھر کر ملے گی۔ شہر میں 3 دفعہ روٹی کھاتے ہیں، ایسے ایسے ولائتی کھانے تو نے کبھی خواب میں نہیں دیکھے۔ برگر، نان، پیزا، کبھی نام سنا ہے تو نے؟ چھوٹا صاحب آدھا برگر کھا کر چھوڑ دیتا ہے، باقی آدھا ہم ہی کھاتے ہیں۔ تم لوگوں کو کھانے کی کیا تمیز؟ روٹی پر رکھ کر گڑ کا ڈلا کھا لیا، بڑا ہوا تو پیاز مروڑ کر کھا لی۔ میں واپس گھر کب جاؤں گی؟ اس نے بے بسی سے دانت چھڑی ہاجرہ بی بی کی طرف دیکھا۔ لے، ابھی پہنچی ہے نہیں کہ واپسی کی بات کرتی ہے؟ تجھے پتہ ہے میں اس گھر میں کب آئی تھی؟ جب میری ماں تجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ دیکھ لینا، ایک دن میرا باپ مجھے واپس لے جائے گا۔ لے، بوڑھی ہاجرہ نے ہنس کر کیڑا کھائے سوراخوں والے زرد دانت دکھائے۔ یہ امید تو ہمیشہ میری ماں کو رہی، مجھے بھی بڑے دن رہی۔ بھیجنے والوں نے بلانا ہو تو بھیجیں ہی کیوں؟
اچانک حاجرہ نے اپنی توجہ ڈرائیور کی طرف مبذول کر کے بے حیثیت سا روب چھاڑا۔ گاڑی تیز کیوں نہیں چلاتا؟ پہر ڈھل گیا، تیرا ساہیوال نہیں آیا؟ ڈرائیور کے چہرے سے لگتا تھا اس نے اس پھٹکار کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ روب ڈالنے والے کے اختیارات سے اچھی طرح آگاہ تھا، لیکن اس سے کتراتا بھی تھا۔ اور جھوٹ اور سچ کا ملغوبہ ملا کر مالکوں سے چگلی کھانے کی ایسی ماہر تھی کہ وہ یقین کر لیتے تھے۔ رزق اپنے ہاتھ سے کون گنواتا ہے؟ گاڑی کے اندر خاموشی ہو گئی تھی۔ سسکیاں اور ہچکیاں بھی اب جیسے تھک گئی تھیں۔ وہ سڑکوں سے آگاہ نہیں تھی اور نہیں جانتی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس قسم کے شہر، ایسی ٹریفک اور ان چمکتی ہموار سڑکوں پر یہ اس کا پہلا قدم تھا۔ اس نے اپنی توجہ راستوں پر لگے بلند قامت اشتہارات اور بورڈ پڑھنے پر بانٹ لی، لیکن جب تک اس کے ہجے مکمل ہوتے سواری سبک رفتاری سے آگے نکل جاتی۔ وہ امام صاحب اور اکبر کی شاگرد رہی تھی اور ان کا خیال تھا پروین بہت ذہین اور ہوشیار ہے۔ اس کا شمار جلدی سیکھنے والے گروپ میں ہوتا ہے۔ اگر ذرا سا زیادہ وقت دے تو 2 سال میں میٹرک کا امتحان دے سکتی ہے۔ اکبر جب آخری دفعہ گاؤں آیا اس کے لیے میٹرک کا نصاب لیتا آیا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی نظر میں یہ محض وقت کا ضیاع اور امیر آدمیوں کی عیاشی تھی۔ 9 کلومیٹر دور لڑکوں کا ایک اسکول تھا، لڑکیوں کا اسکول کہاں تھا یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایسی جگہ رہتے علم نہایت بیکار قسم کی تفریح ہی تھی۔ سڑک کے باہر منظر تیزی سے بدل رہے تھے۔ اونچی اونچی دکانیں، اس کی گاؤں والی دکان جیسی 100 دکانیں ایک دکان میں شامل ہو جائیں۔ بلند و بالا گھر، درختوں کی قطاریں، ساتھ ساتھ بھاگتی موٹریں، ہارن بجاتی، شور مچاتی۔ لیکن اس کو ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو اس نے نہ مرعوبیت سے دیکھا نہ دلچسپی سے۔ سڑک شہروں والے حصے چھوڑ کر ایک نسبتاً کم آبادی والی سڑک سے جا ملی، اور ایک بہت بڑے گھر میں جو اس کے گاؤں کے تمام گھروں کو ملا کر بھی بچ رہتا، کار ہلکی رفتار سے داخل ہوئی اور ایک جگہ آ کر رک گئی۔ حاجرہ باہر نکلی تو وہ سائے کی طرح خود بخود اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ کسی ایک جگہ کیوں نہیں ٹھہرتے، کبھی اس گھر کبھی اس شہر؟ کیا گھر بدلنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ یہ ایک بے آباد گھر تھا۔ وہ نظریں جھکائے سر نیچے کیے ایک گمسم خلقت ادھر ادھر گھومتی نظر آ رہی تھی۔ چہل پہل بھی بے روح تھی۔ صحن جتنے بڑے کمرے میں صوفے میں دھسی اس ٹھسے دار عورت کے جس کا سارا وجود سونے سے لدا ہوا تھا اور جس کے ہونٹ کے اوپر والے حصے پر ایک موٹا سا مسا تھا جس میں سیاہ بال اگے ہوئے تھے، اس کو اس کے روبرو لے جا کر ٹھہرا دیا گیا۔ اس نے اس عورت کو گاؤں والی حویلی میں حکم چلاتے، روب گانٹتے اور کھلا اناج بانٹتے دیکھا تھا، لیکن دور دور سے۔ اس کا زیادہ تر تعلق برتن دھو کر خشک کرنے یا بھاگ دوڑ کے مختلف کاموں سے تھا، اس لیے اندرون رہائشی حصوں میں اس کی آمد و رفت کم کم ہی تھی۔ آج وہ اس کے روبرو لائی گئی تھی۔ بیگم جی، حاجرہ نے دبی زبان سے کہا۔ بیگم جی متوجہ نہیں تھی۔ ان کے سامنے ایک اور لڑکی مجرم کی طرح سر جھکائے سہمی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلی ہوئی قمیض تھی، دوسری کوئی عورت جو اس کو بازو سے گھسیٹ کر لائی ہوگی۔ ابھی تک بازو پکڑے کھڑی تھی، حالانکہ وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ ہر جملہ ایک تھپڑ پر ختم ہوتا تھا۔ وہ اتنی عادی ہو چکی تھی کہ نہ تھپڑوں پر روئی نہ احتجاج کا کوئی جملہ اس کے منہ سے نکلا۔ بیگم جی جو فقرہ بولتی، بازو پکڑے کھڑی عورت اس فقرے کو صرف ایک تھپڑ کے اضافے کے ساتھ اسی طرح دہرا دیتی تھی۔ اندھی ہے تو، اندھی ہے تو، کام میں دھیان نہیں، پراٹھے کھانے کا تجھے بڑا منہ ہے۔ کام میں دھیان نہیں، آگے سے کبھی کوئی کپڑا جلایا تو یہ گرم استری میں نے تیرے چہرے پر پھیر دینی ہے۔ گرم استری؟ پروین کا منہ تپ گیا، وہ خوف سے کپ کپا گئی تھی۔ کون ہے یہ؟ روز ایک نیا رنگروٹ آ جاتا ہے۔ بیگم جھنجھلا کر حاجرہ کی طرف پلٹی۔ گاؤں سے آئی ہے بیگم جی، وہ جس کو آپ نے بلایا تھا۔ بیگم جی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بلقیسے، انہوں نے اندر دور کسی کو آواز دی۔ بلقیسے ہاتھ باندھ کر حاضر ہوئی۔ پانی ادھر رکھ دے، جا چلی جا۔ بلقیسے ادھر آ، گلاس واپس لے جا۔ پروین چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ گھر میں نوکروں کا میلہ لگا تھا، اتنے کام نہیں تھے جتنی مخلوق جمع تھی۔ وہ نہ بھی آتی تو کیا کمی پڑ جاتی؟ کیا کیا کام کرنا آتا ہے؟ وہ سیدھی کھڑی لڑکی کی طرف ذرا دیر سے متوجہ ہوئیں۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبایا۔ ادھر آ، میری پنڈلیاں کس۔ یہ کام تو اسے واقعی آتا تھا۔ وہ چپ چاپ زمین پر بیٹھ کر بڑی مہارت سے پھڑکتی مچھلیوں کو دبانے لگی، لیکن یہ مچھلیاں اس کی ماں جیسی نہیں تھیں۔ یہ ایک آرام طلب عورت کی ٹانگیں تھیں جنہوں نے کبھی مشقت نہیں کی تھی، نہ اس کی طرح کسی ہوئی نہ تنی ہوئی۔ زور کا ہاتھ لگا، مفت کی روٹیاں توڑنے کو نہیں ہوتی۔ جا اس کو نہلا دھلا۔ سن حاجرہ، اس کا بستر اپنے ساتھ ہی رکھنا اور ذرا باقیوں سے اسے دور ہی رکھنا۔ اسے پہلی دفعہ اس احساس کا یقین ہوا کہ وہ اپنوں کے درمیان میں نہیں تھی اور محفوظ ہاتھوں میں بھی نہیں تھی۔
اسے لگا وہ نیچے گر رہی ہے آہستہ آہستہ، کوئی گہرے کنویں میں چھلانگ لگا دے، گرتا رہے اور دیر تک گرتا رہے۔ گرنے سے پہلے اس نے عبیر عباس کی آواز سنی جو کہیں دور کنویں کی منڈیر سے اس کو پکار رہی تھی، جاگو پروین جاگو، اس اندھے کنویں سے نکلو، باہر آؤ عطن۔ کیسی نامانوس ناموں کی پکار اس کے کانوں سے ٹکرائی، حتیٰ کہ سخت پتھر کے سفید فرش پر اس کا وجود دھڑام سے گر پڑا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ سو کر اٹھی تو ابھی اندھیرا تھا، وہ تو گھر میں بھی بہت جلدی اٹھتی تھی۔ رات کی روٹی گھی میں تل کر ابا کو دیتے، پہلا خیال اس کو آیا۔ یہ وہ صبح نہیں تھی لیکن یہ تو بہت ہی صبح تھی۔ رات بھر وہ پلاسٹک کے بان اور لوہے کے پائپ والی چارپائی پر کروٹیں بدلتے اجالے کا انتظار کرتی رہی۔ اجالا ہو گیا یا ابھی رات کی تاریکی باقی تھی؟ یہ کسی اور گھر میں اس کی زندگی کی پہلی صبح تھی۔ ڈانٹ پھٹکار کی وہ عادی تھی، کبھی کبھی ماں جھلا کر کمر میں دھموکا بھی جڑ دیتی، لیکن حقارتوں، سازشوں اور چالاکیوں کی یہ پہلی صبح تھی۔ اسے باقی لوگوں سے دور رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی لیکن قمیض جلانے والی مسرتیں بڑی دلچسپی سے اس کے پاس آ گئی۔ وہ باورچی خانے میں دودھ کی دیگچی کو منہ لگا کر گٹ گٹ دودھ چڑھا رہی تھی، پروین کو دیکھ کر بھی اپنی چوری پر شرمندہ نہیں ہوئی۔ رات کی بے عزتی کا بھی کوئی رنگ اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ ہاجرہ سے بچ کر رہنا، چمچی ہے مالکوں کی۔ تم نہیں آئی ہو اس لیے بتا رہی ہوں۔ تم نے کسی کو بتایا کہ میں نے دودھ پیا ہے تو میں سب سے کہہ دوں گی کہ تم نے پیا ہے۔ تم نہیں ہو، سب تمہیں ہی چور سمجھیں گے۔ تمہاری صفائی کا اعتبار کوئی نہیں کرے گا۔ ادھر رہنا ہے تو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ہم سب تمہیں الزام دے کر نکلوا دیں گے۔ مجھے یہاں سے بھجوا دو مسرتیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ مجھ پر الزام لگا دو بے شک۔ کدھر جانا ہے؟ مسرتیں نے ہمدردی سے کہا۔ گھر۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں گھر ہے، اس نے بھول پن سے کہا۔ تمہارا گاؤں کدھر ہے؟ پھر اس نے پوچھا۔ میں تو خانے وال سے آئی ہوں۔ گاؤں تو نہیں ہے مگر بڑا شہر بھی نہیں ہے۔ میرا باپ مر گیا تھا، ماں کسی کے گھر کام کرتی ہے، ادھر ہی رہتی ہے۔ وہ لوگ مجھے نہیں رکھنا چاہتے، ان کا بیٹا نظر باز ہے، شک ان کو مجھ پر ہوتا ہے۔ خبردار جو کسی کو بتایا۔ مسرتیں نے پھر آنکھیں نکالیں۔ پروین باورچی خانے کے سفید چمکتے فرش پر بیٹھ رہی۔ مجھے کیا کام کرنا ہے؟ یہ دیگچیاں دھو۔ اس نے نلکا بند کر کے فوراً اپنا کام اس کے حوالے کر دیا۔ وہ چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ پھر رہے تھے۔ رات میں اس نے سوچا تھا شاید مالکن کے رشتہ دار ہوں یا کوئی ملنے والے مہمان، لیکن صبح تک اسے اندازہ ہو گیا کہ سب اسی کی حیثیت میں کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے تھے۔ سب کے سب ہل میں جتے بیلوں کی طرح سر نیچے کیے سیدھی قطاریں بناتے بس چلتے جاتے تھے، نہ چہرے پر تھکن، کوئی افسوس نہ دکھ۔ وہ بھی ہل میں جت گئی، جوا کندھوں پر رکھ کر۔ وہ جب 1 ماہ بعد واپس گاؤں بھیجی گئی تو اس نے تاریک کوٹھڑی کی چارپائی میں ہاجرہ کے خراٹوں میں برابر لیٹے ہر رات آنسو بہاتے گزاری تھی۔ وہ جب واپس آئی تو اس کا خیال تھا وہ اپنے حصے کا کام کر آئی ہے، شاید اب اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس گھر میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جو پروین کے بغیر نہ ہو سکتا ہو، لیکن اس گھر کے سارے کام اس کے بغیر بند ہو گئے تھے۔ چھوٹا پروین سے چمٹ کر دہاڑے مار کر رویا، لیکن زبردستی اس کو اس سے الگ کر دیا گیا کیونکہ مالکن اپنے کسی کام سے ایک ہی دن کے لیے گاؤں آئی تھی، اس لیے اس کو ساتھ لیتی آئی تھی، اور جب پلٹ کر جانا ہی ہے تو پلٹنا، چمٹنا، رونا، دہاڑے مارنا کیسا؟ جب ماں ان کے گھر کے گھڑے بھرنے گئی تو بیگم نے جتا دیا تھا، کام چور ہے تیری بیٹی، سارا دن بیٹھی آنسو بہاتی ہے، ذرا پتہ کر جوان لڑکی ہے، کس کے لیے اتنا روتی ہے۔ اس کا خیال تھا ماں کا دل اس کے آنسوؤں کا سن کر پھٹ جائے گا، لیکن وہ تو ہاتھ جوڑ کر اس کے کردار کی قسمیں کھانے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں مالکن، بھولی سودائن ہے، کبھی گھر سے باہر نہیں رہی۔ اس کو پہلی دفعہ پتہ چلا ماں باپ، گھر بار، گلی محلہ آپ کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، صرف پیٹ آپ کا اپنا ہوتا ہے جو روٹی مانگتا ہے۔ آپ کے حوالے کیجیے، آپ ہی کوئی شریف سا گھر دیکھ کر اس کو بیاہ دیں، آپ ہی نے کرنی ہے۔ میں کون؟ نہ کپڑا نہ لتا، میں اس کو کہاں سے بیاہوں گی؟ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم رکھیں گے تو جہیز بھی دیں گے، پر اس کا دل بھی تو لگے۔ پتہ کرو وصایا کی بیوی، تمہارا میاں شریف آدمی ہے، کل کو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو ہمیں الزام نہ دینا۔ ایسے نہ کہیں بی بی، میں سمجھا دوں گی۔ وہ جب واپس جا رہی تھی اس کے قدم پیڑ تلے بیٹھے امام صاحب کے نزدیک آ کر رک گئے۔ امام صاحب واپس آ گئے، وہ جا چکی تھی مگر اس کا دل خوش ہو گیا۔ امام صاحب نے قرأت اور ترجمے کی جماعت کچھ دیر کے لیے روک کر اس کی طرف دیکھا۔ پڑھو گی بیٹا؟
میں تو واپس جا رہی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ چپ چاپ اپنے طالب علموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں، ترجمہ کرو اللہ بخش۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں گاڑی گئی؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ چل نہیں، حاجرہ نے اس کو گھسیٹ کر مال مسروقہ کی طرح چھوٹی والی گاڑی میں پھینک ڈالا۔ وہ ایک بند گلی میں داخل ہو رہی تھی، پیچھے راستے بند تھے۔ وہ خود بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بڑی والی گاڑی ان سے آگے آگے تھی جس میں صاحب اور مالکن سفر کر رہے تھے۔ مالکن جہاں جاتی اسے ساتھ رکھتی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی جاتی تو اس کو ساتھ لے جاتی۔ صاحب کو البتہ اس سے کام لینے کی لت پڑ گئی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنے ملازمین چھوڑ کر اسی کو آواز دیتا تھا، یا کبھی اس کو پکارتا باورچی خانے تک چلا آتا۔ اسی کے ہاتھ سے پانی لے کر پینا اسے اچھا لگتا تھا۔ ہر دفعہ گلاس پکڑتے اس کا ہاتھ اس کی کلائی کو چھوتا گزرتا اور دیر تک اس کی کلائی سہلاتا تو آس پاس کھڑے سب نوکر جیسے اندھے ہو جاتے۔ ان کو پروین کا پیلا پھٹک ہوتا چہرہ دکھائی دیتا، نہ صاحب کی غلاظت سے چپچپائی لال آنکھیں نظر آتی۔ الیکشن کا زمانہ قریب تھا اور صاحب اپنے باپ دادا کی طرح اپنی سیٹ پر کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ وقت باہر گزارتا لیکن جب آتا تو کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا۔ باہر مالکن تسبیح پڑھتی آتے جاتوں پر نظر رکھتی تھی۔ کبھی کواڑ کھلتے اور وہ باہر آتا تو پروین کو لگتا اس کی آواز بدلی بدلی ہے، جیسے ٹوٹ رہی ہو۔ آنکھیں بوجھل اور مزید غلیظ ہو جاتی۔ وہ محض پانی کا گلاس مانگتا اور پھر کواڑوں کے پیچھے چھپ جاتا۔ گھر میں ہر وقت مہمانداری چلتی تھی۔ عورتیں اور مرد دونوں قسم کے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ دینے والے سخی، مانگنے والے محتاج، در پر جیسے مجمع لگا رہتا۔ پھر بی بی بھی کبھی ووٹ مانگنے اور کبھی لوگوں میں اناج تقسیم کرنے جاتی۔ ان دنوں وہ بہت سخی ہو گئی تھی۔ مسرتیں چونکہ نئی نہیں تھی اور زیادہ جانتی تھی، اس نے بتایا الیکشن کے دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، الیکشن گزر جائے تو سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس رات جب وہ الیکشن مہم سے واپس پلٹیں تو وہ ان کے بستر کے قریب فرش پر اوندھی گری پڑی تھی۔ ایک لمحے کو ان کے قدم لڑکھڑائے لیکن پھر جیسے وہ ان قدموں کو سنبھال لینے کی عادی ہو گئی تھیں۔ اٹھ پروین، انہوں نے حقارت سے اسی سنبھلے قدم سے ایک ٹھوکر لگائی۔ جب اس کو ہوش آیا تو کوئی مانوس چہرہ اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ ایسے دہاڑے مار کر روئی، اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں روئی تھی۔ دجال چلے گئے، قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ امام صاحب کو نہیں پتا کہ ایک قیامت اپنے حصے کی بھی ہوتی ہے۔ اٹھو پروین، کسی نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولیں۔ لمبے بالوں والے اکبر کا چہرہ اس کے قریب تھا۔ قیامت گزر چکی تھی، یہ روز حشر ہوگا۔ کون تھا؟ مالکن نے حاجرہ سے تیوری ڈال کر پوچھا۔ جب حاجرہ چپ رہی تو انہوں نے اسی حقارت اور گھن کھائے لہجے میں اوندھی پڑی لڑکی کی طرف دیکھا۔ صبح اس کو لاہور بھجوا دو۔ گاؤں واپس نہ بھجوا دیں بی بی؟ بے رحم حاجرہ کے دل میں جیسے پہلی بار رحم جاگا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ مالکن غصے سے پھنکاری۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے مالکن کو بلند آواز میں جھگڑتے سنا۔ باہر پھرتے نوکر گونگے بہرے رہے۔ صاحب بار بار وضاحت دے رہا تھا۔ بتایا تو ہے میں ہوش میں نہیں تھا، یہی رہ گئی تھی میرے لیے ان پڑھ گوار، میں ایسا گیا گزرا بھی نہیں۔ الیکشن کا وقت ہے، اس کو چلتا کرو اور سمجھا دینا ٹھیک سے۔ مالکوں سے ٹکر لینا آسان نہیں، ان کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ حاجرہ اس کا سامان سمیٹتے بغیر اس کی طرف دیکھے جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ اپنی زبان بند رکھنا، پتہ نہیں کتنی قبریں ہیں اس کچے فرش کے نیچے۔ ایک قبر اور بن گئی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی جگہ بھی تنگ نہیں پڑ جائے گی۔ صاحب کی چھوٹی بہن لاہور رہتی ہے، کل سے تم اس کے گھر رہو گی۔ اگر تم نے کبھی زبان کھولی یا کسی سے بھی کچھ کہا تو یہ لوگ بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دیں گے۔ ان کے کتے دیکھے ہیں کتنے خونخوار ہیں۔ صاحب کی بہن سوشل ورکر ہے، پتہ ہے سوشل ورکر کون ہوتا ہے؟ اسے نہیں پتا تھا لیکن اس نے نفی میں سر ہلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ جس وقت ایک لوڈر کے پچھلے حصے میں اسے دھکیل کر بٹھایا گیا تو ایسے ہی ایک دوسرے لوڈر میں سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ گندم کی بوریاں، کینو کے کریٹ، گھی کے ڈبے، چینی کے تھیلے۔ بیگم جی نے باہر نکل کر اپنا پرس کھولا، نوٹوں کی ایک موٹی گڈی ڈرائیور کے حوالے کرتے کہا، یہ بھی اس کے باپ کو دے آنا۔ کیا نام ہے بھلا اس کا؟ اللہ وسایا بیگم جی۔ بیگم واپس پلٹی، پھر کانوں سے اپنی وزنی جھمکے اتار کر اسے تھماتے ہوئے کہا، اور یہ بھی؟ ہاں، اسی کو دے دینا۔ وہ لمحے کو رکی، ہاتھ میں پکڑی گڑ کی ڈلی لوڈر والے کو تھماتے بولی، اور یہ میری طرف سے دے دینا اپنے اللہ وسایا کو۔ اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو چونکہ وہ مکمل طور پر اپنے حواس میں نہیں تھی تو اس نے نہیں دیکھا کہ دوسرے ڈرائیور نے ہاتھ بڑھا کر نزدیک بہتی ندی میں کیا پھینک دیا۔ وہ جب ایک اور اجنبی شہر کے اجنبی گھر میں داخل ہوئی
تو گھر سے بچھڑے مدت ہو چکی تھی۔ وہ اس قدر ہراساں نہیں تھی جیسے وہ پہلی مرتبہ نظر آتی تھی۔ وہ اب سودائن نہیں رہی، ایک دم بڑی ہو گئی تھی اور بے حد سمجھدار۔ وہ جان گئی تھی ہاجرہ کی طرح اب اس کی عمر قید شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ماں باپ اچھے بیپاری نہیں تھے۔ انہوں نے ترازو کے ایک پلڑے میں بھوک رکھی تھی، دوسرے میں زمانے سے بے خبر اپنی بیٹی۔ یہ مین گلبرگ تھا، بڑی بڑی عالی شان مال و اسباب سے لدی بلند و بالا دکانوں کا بازار، اور ان دکانوں کے سامان سے ٹھسا ٹھس بھرے گھر۔ نئے سکے کی طرح چمکتی ہموار لمبی لمبی سڑکوں کے کنارے اکا دکا موٹے تنے والے درختوں کے ساتھ صاحب کی بہن کا گھر تھا۔ صاحب کی بہن زیادہ تر انگریزی بولتی اور ایک ایسے ہی وسیع و عریض گھر میں رہتی تھی جیسے گھر مالکوں کے ہوتے ہیں۔ درختوں کی گھنی چھاؤں میں قطار سے سجے پھولوں اور بیلوں سے ڈھکے پھاٹک پر غراتے کتے۔ وہ بیگم جی نہیں میڈم کہلاتی تھی۔ میڈم نوکروں سے بہت زیادہ واسطہ مطلب نہیں رکھتی تھی، کبھی ان کا چہرہ دیکھ کر بات نہ کرتی اور کبھی ان کے نام یاد رکھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ میڈم کے گھر میں بھی ہر وقت میلہ لگا رہتا، بار بار چائے بنتی، بیکری سے آئے بڑے بڑے لفافے پھاڑ کر پہیوں والی میز گھسیٹتی وہ مہمانوں کے سامنے لے جاتی۔ کیونکہ وہ ہمیشہ سے جلدی سیکھنے والی تھی، لہٰذا اس نے یہ سبق بھی یاد کر لیا کہ کیسے اس بھاگتی دوڑتی میز کا ایک ایک تختہ سامان سے لادا جاتا ہے۔ میڈم کے ساتھ جو رہتے وہ اینک لگاتے تھے اور سر کہلاتے تھے، اور دو خوبصورت لیکن قدرے خود سر بچے نوکروں سے دور رہنے کی بار بار تنبیہ کے باوجود پروین سے بڑی جلدی مانوس ہو گئے۔ سر سارا دن موٹی موٹی کتابوں میں غرق رہتے، صبح اٹھ کر کالا کوٹ پہن کر کہیں نکل جاتے۔ نہ ان کی آنکھیں صاحب کی طرح چپچپاتی تھی، نہ ان کو بے ضرورت پیاس ستاتی۔ اسے گھر میں کسی نے بتایا وہ ایک بہت بڑا جلوس نکال رہے ہیں جو حکومت بدل ڈالے گا، اور یہ جلوس اتنا اچھا ہے کہ اس نے کبھی ایک پتا بھی نہیں توڑا۔ میڈم سوشل ورکر تھیں، اور سوشل ورکر کون ہوتا ہے بیگم جی کے گھر سے نکلنے سے پہلے اسے پتہ نہیں تھا، لیکن اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ جہاں صبح 10 بجے کافی پارٹی ہو، 12 بجے ساری میڈمیں رنگ برنگے کپڑے بدل کر اپنی بولی بولتے میٹنگ کرتی ہوں اور شام کو پھولوں کا گلدستہ لیے گھر آتی ہوں، وہ سوشل ورکر ہوتا ہے۔ پروین ہاں ہاں نہیں کہتے، جی کہتے ہیں۔ کیونکہ گھر نوکروں اور بچوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس لیے وہ اسکول سے واپس آتے ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آتے۔ علاوہ ٹیکنالوجی کے اس کی ترتیب بھی جاری تھی۔ ان کے ساتھ رہتے تمام کارٹون کریکٹرز کے نام یاد ہو گئے تھے، کچھ جملے سمجھ میں آنے لگے تھے، ریموٹ کا استعمال بھی اسے آ گیا تھا۔ کبھی بچوں کو ہرا تو نہیں سکی، لیکن ان کی ہمراہی میں کمپیوٹر پر گیم کھیلنا بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ قسط 19 ٹی وی ڈراموں میں اس کا دل لگنے لگا تھا، اور یہ سب کرنے کے لیے اسے مسرتے کی طرح دودھ کی دیگچی کو منہ نہیں لگانا پڑتا تھا، کیونکہ گھر کھلا تھا اور گھر والے گھر سے بے نیاز۔ ایک دن میڈم کے ساتھ کوئی عورت گھر آئی جو سر اور میڈم دونوں کی دوست تھی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو عمر میں پروین وسایہ کی ہم عمر یا اس سے شاید ہی کچھ بڑی ہوگی۔ ایسا لگتا تھا کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کیونکہ سب بحث کر رہے تھے اور اونچا اونچا بول رہے تھے اور بہت جوش میں لگتے تھے، لیکن ساری کی ساری گفتگو چونکہ انگریزی میں تھی اس لیے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اتفاق سے انہوں نے اردو کا ایک ہی فقرہ بولا جو اس سے ہی متعلق تھا۔ کون ہے یہ؟ میڈم کی دوست نے پروین کی طرف دیکھتے بڑی نخوت سے پوچھا تھا۔ میڈم نے چونک کر دیکھا، وہ جیسے اسے رکھ کر فراموش ہی کر بیٹھی تھی۔ کون ہوتی؟ ہمارے بھائی صاحب کا ایک اور کارنامہ۔ اوہ! دوست ادا سے آنکھیں میچ کر بولی۔ یہ فیوڈل لارڈز اور ان کی رعایا، لیکن وہ جلدی میں تھی لہٰذا وہ کسی لمبی بات کے موڈ میں نہیں تھی۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ رکی۔ سنو، انہوں نے دوسری لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، جو کچھ چاہیے ہو اس سے کہہ دینا، کچن میں حاکم بی بی ہے، اس کو بول دینا، اور سنو۔ اب وہ پروین سے مخاطب تھیں، ان کو گیسٹ روم میں لے جانا، واش روم چیک کر لینا ٹھیک سے۔ ایک سنو سے دوسرے سنو تک وہ غائب تھیں۔ لڑکی نے اپنے چاروں طرف کمرے کا جائزہ لیا، پردے کھسکا کر ایک طرف کیے، غسل خانے میں جھانکا، پھر جیسے قبولیت کا درجہ دے کر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں جھلانے لگی۔ تم جانتی ہو میں جن کے ساتھ آئی ہوں کون ہے؟ پروین کے گیس کا انتظار کیے بغیر اس نے اسی سکون مگر قدرے فخر سے کہا، سارا حق۔ پروین کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیرت کا اظہار کرے، خوشی کا، یا خبر کے ناقابل یقین ہونے کا۔ جانے لڑکی اس سے کیا توقع کر رہی تھی؟ اس کے لیے تو یہ نام قطعی اجنبی تھا۔ وہ کسی بھی رائے کا اظہار کیے بغیر میڈم کے حکم کے مطابق شاور کا مکسچر چیک کرنے لگی۔ آپ نہائیں گی؟ پروین نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ بڑی مشہور ہیں، بڑی دنیا جانتی ہے ان کو۔ وہ وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر آج پاکستان قائم ہے نا تو ان جیسے لوگوں کی وجہ سے۔
جن کو ماں باپ نے ٹھکرا دیا ہو یہ ان کا بھی سہارا بنتی ہیں۔ پروین کے قدم زمین پر جیسے جم گئے۔ آپ کسی مصیبت کی وجہ سے گھر سے نکلی ہیں؟ مصیبت سی مصیبت، لڑکی نے اکتا کر کہا۔ کیا تم غریب گھر کی لڑکی ہو؟ اس نے پوچھا۔ فصلیں اچھی نہ ہوں یا جانور پانی میں بہہ جائیں تو کیا تمہارے گھر بھی فاقے پڑ جاتے ہیں؟ فاقے؟ لفظ فاقے اس کے لیے اتنا ہی اجنبی تھا جتنا اس کی محسن کا نام پروین کے لیے۔ امیری غریبی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی، مہمان بڑبڑائی۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ماں باپ اولاد کو کھا جاتے ہیں جیسے سانپ اپنے انڈے کھاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتی غریبی، کیا برائی ہے غریبی میں؟ اگر وہ غریب ہے اور میں امیر تو اس میں اس کا کیا قصور؟ محبت امیری غریبی نہیں دیکھتی۔ تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ نہیں پتہ جی، پروین نے سادگی سے کہا۔ میرے ماں باپ زبردستی میری شادی کر رہے تھے، میری مرضی کے خلاف۔ میں نے سارا حق کو خط لکھا، مجھے اس جہنم سے نجات دلائیں، اور وہ ایسی فرشتہ ہیں کہ جان پر کھیل کر مجھے بچانے آ گئیں۔ پھر انہوں نے ٹی وی پر تقریر بھی کی کہ لڑکی کی شادی اس کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی اور کون ہوتا ہے اس میں دخل دینے والا؟ لیکن وہ سننے والے کہاں تھے؟ تب میں رات کو اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر دوڑ آئی۔ سارا حق نے کہا وہ تمہیں تلاش کرتے سب سے پہلے میرے پاس آئیں گے، تمہیں بھی شوٹ کر دیں گے، مجھے بھی۔ میرے والد ایسے ہی ظالم ہیں۔ پھر وہ مجھے یہاں لے آئیں کیونکہ اس جگہ تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ کامیابی سے سرشار اس نے کہا لگایا۔ کل وہ بھی پہنچ جائے گا، کل یہیں اس گھر میں ہمارا نکاح ہوگا۔ ایسے ظالم والدین سے تو پرائے ہی اچھے۔ تمہارا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ میں حاکم بی بی سے کہتی ہوں آپ کا سینڈوچ بنا دے۔ ایک دروازے سے نکلی تو دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی۔ تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو سارا حق کو ضرور بتانا، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ پھر اگلے 2 روز میں لڑکا پہنچ گیا۔ چونکہ وہ غریب تھا اس لیے اس کو خالی ہاتھ آنے کا استحقاق تھا۔ سارا حق نے لڑکی ہی سے اپنی فیس طلب کی اور جتا دیا کہ ان کی فیس بہت بھاری ہے، لیکن ایک تو انسانیت کے کام وہ مفت کرتی ہیں، دوسرے چونکہ تم گزارے کے لیے بہت بڑی رقم نہیں لائی ہوگی اس لیے میں تم سے صرف نصف لوں گی۔ پھر وہ بیاہ کر چلی گئی۔ وہ جو 2 دن کو گھر میں ایک ہلچل مچی تھی ویران پڑ گئی۔ اینک والے سر جی نے اس سارے معاملے کو بیزاری سے دیکھا اور عین اس وقت جب 32.5 روپے کے عوض وہ اس لڑکے کے سپرد کی جا رہی تھی وہ باہر نکل گئے۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ جب وہ اگلی دفعہ آئیں تو لڑکی اسی جامد سناٹے کے ساتھ باریک کپڑا لیے کرسی کے پائے چمکا رہی تھی۔ گونگی ہے کیا؟ میں نے تو کبھی اسے بات کرتے نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، تم پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا لاتی ہو۔ تمہارا نام پروین ہے؟ انہوں نے شک سے اسے دیکھا۔ ہاں، ایک لمحہ ٹھٹک کر اس نے کہا۔ جی، کوئی عورت تمہیں ڈھونڈتی میرے پاس آئی تھی۔ یہ اکبر کیا لگتا ہے تمہارا؟ وہ کیوں اس عورت کے ساتھ ہوتا ہے؟ بوائے فرینڈ ہے تمہارا؟ پروین کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے پرس میں نئے نوٹ تھے، نہ ہی کسی پوٹلی میں چمکدار زیورات۔ وہ ماں باپ سے خفا رات کی تاریکی میں دیوار پھاند کر نہیں آئی تھی، پھر اکبر اس کا بوائے فرینڈ کیسے ہو سکتا تھا؟ شادی کرنا چاہتی ہو اس سے؟ اب کی بار انہوں نے جھنجھلا کر زیادہ سادہ زبان میں پوچھا تھا۔ نہیں، انہوں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اگر اس نے اپنا گھر کسی سے شادی کی خاطر نہیں چھوڑا تو اس کی زندگی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کو واپس بھیج دو، سارا حق نے بغیر دودھ اور چینی کے قہوے سے چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ ہم کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ واپس بھیج دیا تب بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ آہستہ بولو، اندر ہی بیٹھا ہے، میڈم نے سر کے کمرے کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو اشارہ بھی ملا تو قتل ہی کر دے گا، وہ بھائی کے ویسے بھی خلاف ہے، اوپر سے الیکشن سر پر آ گیا ہے۔ تم چاہتی ہو ان کو ہمارے خلاف سکورنگ کے لیے اتنا بڑا پوائنٹ مل جائے؟ تمہیں تو بھائی کا ساتھ دینا چاہیے، تم دونوں کے نظریات ایک ہیں۔ وہ بھی سامراج کے خلاف جنگ میں تمہارے ساتھ ہے۔ اس فرسودہ نظام کا دیکھنا ایک دن ہماری پارٹی ہی خاتمہ کرے گی۔ وہ کسی اور موضوع پر بات کرنے لگے تھے۔ پروین کو اس میں سے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جاگیری نظام، امیری، غریبی، استحصال طبقہ، اسٹیبلشمنٹ، پاکستان بنا ہی غلط تھا، انڈیا، اسے ان سارے لفظوں کا مطلب نہیں آتا تھا، لیکن درمیان سے جو لفظ اس کے کان میں پڑتے تھے شاید وہ اپنے بھائی کی تعریف کر رہی تھیں، جن کا تعلق کسی الیکشن سے تھا۔ اس عرصے کی تربیت میں اسے گونگے اور بہرے کا رول کرنا تو بخوبی آ گیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا وہ خاتون جو سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے اس گھر میں آتی تھیں ویسی ہی لپسٹک لگائے ٹی وی پر بیٹھی ہیں۔ ٹی وی والے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے، انسان دوست، بے غرض کام آنے والی، وطن کی خدمت گار، اور بھی بہت سے لفظ تھے جو اس کی سمجھ میں نہیں آئے۔ ٹی وی پر کوئی شور شرابہ تھا۔
کسی اغوا شدہ لڑکی کی بازیابی کے لیے وہ مائک کا گلدستہ اپنے سامنے سجائے اس فرسودہ نظام پر گرج برس رہی تھی جو کسی کو انصاف نہیں دے سکتا، جو صرف جاگیردارانہ نظام کا تحفظ کر سکتا ہے۔ انڈیا کو دیکھیں، اس نے جاگیرداری پہلے دن ختم کر دی تھی۔ ہم آج تک اپنا نظام بچائے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ جب تک اسمبلی میں یہ وڈیرے جاگیردار بیٹھے ہوں گے ملک کو بچانا ناممکن ہوگا۔ پھر انہوں نے کئی مرتبہ کہا، ہم نے یہ ملک بنا کر غلطی کی، اور اگر غلطی کر ہی لی تو اس کو نبھائیں تو صحیح۔ اس ملک کو بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں حکمرانوں سے پوچھتی ہوں، کہاں ہے پروین؟ کدھر گئی پروین؟ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کیا آپ اس کو تلاش نہیں کر سکتے؟ پھر کیا حق بنتا ہے آپ ملک پر حکمرانی کریں؟ پھر سوال کرنے والوں نے اس قدر شور مچایا کہ اسے ایک لفظ سنائی نہیں دیا، لیکن پتہ نہیں وہ کس پروین کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ تو یہاں بیٹھی تھی، اسی جگہ سے وہ خود اس کو یہاں دیکھ بھی گئی تھی۔ وہ بار بار گرجتی برستی تھی۔ آج شاید وہ سچ مچ بہت غصے میں تھی۔ مغویہ کی ماں کا ذمہ دار یہ معاشرہ ہے۔ وہ عورت مری نہیں، قتل کی گئی ہے، اور اس کا قاتل یہ نظام ہے جو غریب کو انصاف نہیں دے سکتا، اس کا حق نہیں دے سکتا۔ پاکستان میں غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے کوئی اور۔ معاف کیجیے اگر ایسا ہے تو میں ایسے انصاف کو نہیں مانتی۔ میں کہتی ہوں یہ لاش پروین کی ماں کی نہیں، انصاف کی ہے، قانون کی ہے، نظام کی ہے۔ وہ ریموٹ پکڑے چینل بدلتی رہی، لیکن وہ تو ہر طرف چھائی ہوئی تھیں۔ اس کو پہلی دفعہ پتہ چلا اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں۔ اس نے رونا چاہا مگر ایک آنسو بھی باہر نہیں آیا۔ اس سارے منظر میں جہاں جلتی بجھتی روشنیوں کے چپاکے تھے، آوازیں تھیں، لوگوں کا ازدحام تھا، وہیں دور ایک کونے میں لمحے بھر کے لیے کیمرہ جس طرف گیا، وہاں اس کا باپ اپنی مٹیالی پگڑی کے لٹکے ہوئے پلو سے آنکھ میں پڑا کوئی کنکر نکال رہا تھا، کیونکہ وہ روتا تو نہیں تھا۔ پھر کیمرہ غیر اہم لوگوں سے اہم لوگوں کی طرف مڑ گیا۔ باپ، پگڑی، لشکر سب پس منظر میں غائب ہو گئے، اور آخرکار وہ اسے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس کامیابی کا سہرا انہی کے سر جانا تھا۔ ان کے گلے میں بہت سے تمغے جھول رہے تھے، اس میں ایک اور کا اضافہ ہوا۔ وہ اسے واپس لینے آئی تھیں۔ اس نے ان سب کی سرگوشیاں سنی، سب کی سب سمجھی یا نہیں، لیکن اتنا سمجھ گئی کہ وہ ہاجرہ سے خوش قسمت رہی۔ کمرے سے باہر نکلتے صرف ایک جملہ اس کی سماعتوں کی گرفت میں آیا، یہ تو ایک تیر سے دو شکار ہوئے۔ دیکھتے ہیں اب وہ ہمارے مقابلے میں اپنی سیٹ پر کھڑا ہوتا ہے یا ضمانت ضبط کرواتا ہے۔ تم نے واپس جانا ہے اپنے گاؤں؟ انہوں نے ایسے سوال کیا جیسے اس کی مرضی بہت اہمیت رکھتی ہو۔ دیکھو، ہم نے تمہیں بہت محبت پیار سے رکھا، تمہاری ساری ضرورتوں کا خیال کیا، مٹھیاں بھر بھر کے تمہارے ماں باپ کو پیسے بھیجے، ہمیشہ پیٹ بھر روٹی دی۔ اگر تم نے واپس جا کر یہاں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو… وہ دانت پیس کر دھمکی دیتی رک گئیں۔ تم نے جا کر کہنا ہے، میں ایک دن باغ میں کام کر رہی تھی کہ کوئی شخص مجھے اٹھا کر لے گیا۔ مجھے راستوں کا نہیں پتہ اور میں پڑھی لکھی نہیں، اس لیے مجھے نہیں پتہ میں کہاں رہی۔ اگر تمہیں تصویریں دکھائی جائیں تو اس آدمی کو فوراً پہچان لینا، اس شکل کو غور سے دیکھو، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ خبردار بھولے سے بھی صاحب اور بیگم جی کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ ان لوگوں نے اتنا عرصہ تمہیں رکھا، یہ کم احسان تو نہیں؟ ماں باپ نے تو تمہیں نکال دیا تھا۔ چلو اب واپس چلو۔ پھر گونگی پروین نے میڈم اور اس کے ٹولے کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے گھر بھیجا تو میں سب کو سچ سچ بتا دوں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگر چاہتے ہو میں زبان بند رکھوں اور اس شخص کی طرف انگلی نہ اٹھاؤں تو مجھے امام صاحب کی طرف بھیج دو۔ تمہارا چکر ہے امام کے بیٹے کے ساتھ؟ چکر نہ ہو تو آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم تو کہہ رہی تھی گاؤں کی لڑکی ہے، یہ تو بڑی مکار ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، میڈم نے کہا۔ کچھ لو اور دو کا معاملہ تو ہوتا ہی ہے، پر کبھی تم نے زبان کھولی تو تمہارا خاندان، امام صاحب، اکبر، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ ہم ایسے ہی لوگ ہیں۔ پتہ نہیں ایسا ہونے پر انہیں فخر تھا کہ شرمندگی۔ پھر وہ وہاں سے سیدھی انہی کیمروں کی طرف لے جائی گئی جہاں ایک قطار میں بہن بھائی اس کے منتظر کھڑے تھے۔ امید اور بدگمانی میں ڈولتے وہ سب اس کی طرف لپکے، لیکن چھوٹا نہیں دوڑا، وہ اتنے سالوں میں اسے بھول گیا تھا۔ کیا ہوا؟ پروین وسایہ نے کاؤچ پر لیٹے لیٹے اپنے اوپر جھکے متفکر پریشان چہروں کی طرف دیکھا۔ عبیر، فاروق، اکبر، باس؟ کچھ نہیں، عبیر نے ملائمت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی تھیں، شکر ہے اب ٹھیک ہو۔ کتنی دیر کے لیے؟ پروین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وقت تو میں نے نہیں دیکھا، شاید 2 منٹ یا 3 منٹ۔ اچھا، پروین نے گہرا سانس لیا۔ مجھ پر سے تو زمانے گزر گئے۔